فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے مسلمان بندوں پر جو بہت بڑے بڑے زائد اور خصوصی انعامات کیے ہیں، ان میں سے ایک بڑی نعمت رمضان المبارک کی صورت میں ہے۔ ویسے تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے انعامات اور اپنے اکرام کے دروازے اپنی ساری مخلوق کے لیے کھول رکھے ہیں، اور مخلوق میں سے انسانوں کے لیے بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے زیادہ تر نعمتیں بلا تفریق مذہب اور نظریہ رکھی ہیں۔ کوئی مسلمان ہو یا نہ ہو، اللہ کو ماننے والا ہو، اس کی توحید اور وحدانیت کا اقرار کرنے والا ہو یا نہ ہو، دین اسلام کو، اللہ کی طرف سے نازل کردہ شریعت کو نہ بھی مانتا ہو، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی بے پایہ نعمتیں اس شخص کو بھی اور ایسے لوگوں کو بھی عطا کرتا ہے۔ رزق کی نعمت دیکھ لیجئے، زندگی کی نعمت بذات خود، زندہ ہونا، دنیا میں پرمسرت طریقے سے، راحت سے، آرام سے رہنا، اور پھر کتنی ہی نعمتیں ہیں، انسان کی مال، اس کی اولاد، اس کے وسائل، اس کے رشتہ دار، اس کی مسرتیں، اس کی راحتیں، کتنی نعمتیں اللہ سبحانہ و تعالی مخلوق میں انسانوں کو عطا فرماتے ہیں۔ اور یہ نعمتیں عطا فرماتے ہوئے اللہ کے ہاں یہ تفریق نہیں ہے کہ کون اس کا ماننے والا ہے اور کون اس کا سرکش اور باغی ہے، مگر کچھ نعمتیں اللہ سبحانہ و تعالی کی ایسی ہیں جو اللہ نے اپنے خاص بندوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، جو اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں، توحید کا اقرار کرتے ہیں، دین اسلام میں داخل ہیں، شریعت الہی کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، عملی طور پر چاہے کوتاہی کتنی ہی کیوں نہ ہو، ایسے بندوں کے لیے اللہ نے اس دنیا میں کچھ خاص نعمتیں رکھی۔ اس طرح کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت جو ہے، اب سے چند دنوں کے بعد ہماری زندگی میں انشاءاللہ ایک بار پھر داخل ہونے جا رہی۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ وہ اس نعمت کو کما حقہ استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس نعمت سے پوری طرح ایمان اور احتساب کے ساتھ استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ نعمت ہے رمضان المبارک کا مہینہ۔ صرف رمضان المبارک کے روزے نہیں، بلکہ رمضان المبارک کا پورا مہینہ، ماہ رمضان المبارک۔ صحابہ یہ بیان کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات نقل کی گئی حدیث کے طور پر، آپ کی عادت کے طور پر، آپ کی سنت کے طور پر، کہ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کی تیاری کے لیے کمر بستہ ہو جاتے تھے۔ ایک خاص شوق، ایک محبت اور ایک ولولے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کی تیاری فرمایا کرتے تھے، رمضان کا انتظار فرمایا کرتے تھے، رمضان کے استقبال کے لیے تیاری کیا کرتے تھے۔ اور اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قولی اور عملی طور پر تعلیم بھی دی ہے کہ رمضان کی آمد سے قبل کچھ ایسے اقدام کیے جائیں
انسان اپنی زندگی میں کچھ ایسے کام کرے کہ اس سے یہ بات دیکھنے والوں کو اور سننے والوں کو محسوس ہو، انہیں اندازہ ہو کہ اس شخص کو کسی چیز کا انتظار ہے، اس کے اندر ایک تڑپ ہے، اس کے اندر ایک ولولہ اور لگن ہے، یہ منتظر ہے اور بڑی کوشش کر کے، بڑا اہتمام کر کے یہ کسی کے استقبال کی تیاری کر رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان سے پہلے اس ماہ میں جس میں ابھی ہم ہیں، یہیں سے روزوں کا اہتمام کرنا شروع کر دیتے تھے۔ اتنی کثرت سے روزے رکھتے تھے کہ بسا اوقات تو یوں لگتا تھا کہ پورے ماہ کے روزے رکھ لیے، الا قلیل کا لفظ آیا کہ چند دن چھوڑ دیے، باقی تیاری میں، شوق میں، ولولے میں۔ یہ بات تو معلوم ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معمول کے طور پر بھی جو روزے رکھتے تھے ان سے زائد روزے اس ماہ میں رکھ کر رمضان کے استقبال کی تیاری کیا کرتے تھے، اور آپ نے اس چیز کی تعلیم اپنے صحابہ کو بھی دی۔ رمضان المبارک ہماری زندگیوں میں بھی داخل ہو رہا ہے۔ اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، آپ کے اسوہ کے مطابق، آپ کی تعلیمات کے مطابق، اور جو قرآن و حدیث میں منصوص احکامات ہیں ان کے مطابق ہم بھی رمضان کی تیاری کر سکیں، رمضان کا اس طرح استقبال کر سکیں جس طرح اس کا حق ہے۔ یہ بڑا ایک عظیم الشان، ایک بڑا غیر معمولی مہینہ اور وقت ہماری زندگیوں میں داخل ہو رہا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو اس مہینے کے حوالے سے، رمضان المبارک کے حوالے سے مجھے اور آپ کو کرنے کی ضرورت ہے، وہ ہے یہ احساس اور شعور اپنے اندر بھی بیدار کرنا، اپنے گھروں کے اندر بھی بیدار کرنا، اپنے معاشرے میں جہاں جہاں ہم اٹھتے ہیں اور بیٹھتے ہیں، ہمارا دائرہ عمل اور دائرہ اختیار ہے، اس میں اس بات کا اہتمام کرنا کہ رمضان کی اہمیت کے بارے میں اس احساس کو سب سے پہلے اپنے اندر جگائیں، اور اپنے اندر اس احساس کو پیدا کرنے کے بعد، اس کو جگانے کے بعد معاشرے میں جہاں جہاں ہم بیٹھیں وہاں بھی اس احساس کے حوالے سے شعور پیدا کریں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ سوائے ان لوگوں کے جن پر اللہ نے اپنا خاص انعام کر رکھا ہے، احسان کر رکھا ہے، عمومی طور پر ہم نے اپنے معاشرے میں رمضان کو ایک رسمی کارروائی بنا کر رکھ دیا ہے۔ رمضان المبارک ہماری زندگیوں میں آتا ہے، شروع میں کچھ اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، مگر اس کے چند دنوں کے بعد ہی انسان کے تمام اٹھنا بیٹھنا، اس کے معمولات بعین ہی اسی طرح ہونے لگ جاتے ہیں جس طرح سال کے باقی 11 مہینے گزرتے ہیں، سوائے اس کے کہ لوگوں کی ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و احسان سے ایک بڑی اکثریت روزہ رکھتی ہے، مگر اس روزے کو بھی بس ایک رسمی کارروائی کے طور پر الا من رحم ربی، عمومی طور پر یہ احساس اور یہ انداز ہمارے معاشرے میں جڑ پکڑ چکا ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ سب سے پہلے اس رمضان کے حوالے سے، اس مہینے کی آمد کے حوالے سے ہم خود بھی بیٹھ کر غور و فکر کریں، تدبر کریں، تدبر کی محفل اپنے ساتھ جمائیں، خود بیٹھ کر غور کریں۔ محفل سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی بڑی تقریب کا انعقاد کر لیں، اپنے ساتھ، اپنے نفس کے ساتھ، اپنے وجود کے ساتھ بیٹھ کر غور کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زندگی کے اتنے سال مجھے دے دیے، عطا کر دیے، اب یہ رمضان المبارک کا مہینہ دوبارہ آ رہا ہے، اب میں اس سے زیادہ مستفید کیسے ہو سکتا ہوں، زیادہ فائدہ کیسے اٹھا سکتا ہوں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، پچھلے سال کتنے ہی لوگ ہمارے ساتھ اس رمضان المبارک کی آمد سے قبل موجود تھے اور آج وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ ان میں جوان بھی تھے، ان میں بچے بھی تھے، ان میں بوڑھے بھی تھے، ان میں مرد اور خواتین بھی تھی۔ یہ موت جو ہے نا، یہ نہ کسی چھوٹے کو دیکھتی ہے نہ کسی بڑے کو دیکھتی، اس کا ایک اٹل وقت ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ،
کتنے ہی ہمارے دوست، احباب، رشتہ دار، ساتھی، جاننے والے ہمارے ساتھ موجود تھے، چلے گئے، ہم نے بھی چلا جانا ہے۔ اور کسے معلوم کہ یہ چند دنوں کے بعد جو رمضان المبارک آنے والا ہے، کیا یہ واقعی ہمیں نصیب بھی ہوگا یا نہیں ہوگا، کسے معلوم؟ یہ تو بس ایک لحظے، ایک لمحے کی بات ہے، ایک منٹ کی بات بھی نہیں، اس سے بھی کم کی بات ہے، چند سیکنڈوں کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے حکم آیا اور حکم آتے ہی انسان کی جان نکل گئی اور وہ زندہ سے مردہ ہو گیا۔ اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اس فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ اس سے پہلے کہ ہمارا بلاوا آ جائے، ہم اللہ سبحانہ و تعالی کے پاس کیا لے کے جا رہے ہیں۔ اور یہ رمضان المبارک کا بڑا عظیم الشان مہینہ، پوری سال کی غفلتوں، پوری سال کی غلطیوں، پوری سال کی سرکشیوں اور نافرمانیوں اور لغزشوں کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے اگر یہ موقع دے دیا، ایک بار پھر یہ موقع دے دیا، تو اس سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے، اپنا احتساب کرنے کی ضرورت ہے، غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ معمول کی کاروائی کے طور پر ایک طرف سے یہ سال آئے اور دوسری طرف سے یہ سال نکل جائے۔ ارے سب بچہ کہہ رہے ہیں مائک کی آواز شاید پیچھے نہیں جا رہی۔ دوسری طرف سے یہ سال نکل جائے، اس سلسلے میں اہتمام کرنے کی ضرورت ہے، اس سلسلے میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے ارشاد فرمایا، اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین۔ یہ بڑا ہی خاص موقع ہے۔ عام طور پر انسان اگر نیکی کی طرف رغبت اختیار کرنا چاہے تو اس کا نفس بھی اس کو روکتا ہے اور شیطان بھی اس کو روکتا ہے۔ رمضان المبارک ایک ایسا خاص مہینہ ہے، اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، وسلسلت الشیاطین، اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، بند کر دیا جاتا ہے۔ ایک ایسا ماحول تیار کر دیا جاتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کہ اللہ کا بندہ اگر ذرا سا بھی نیکی کی طرف مائل ہو، ذرا سی بھی کوشش کرے، تو ایک ایسا زبردست ماحول ہے کہ وہ تھوڑی سی کوشش کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت زیادہ موقع فراہم کر دیتا ہے، اس کو اس راہ حق سے، راہ ہدایت سے ہٹانے والی شیطانی قوتیں کارآمد نہیں ثابت ہو سکتی، وہ تو موجود ہی نہیں ہوتی۔ تھوڑی سی کوشش کی ضرورت ہے، تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے۔ اور یہ جو حدیث مبارکہ اب میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا كان اول ليلة من شهر رمضان صفدت الشیاطین ومردت الجن۔ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے نا، اس ماہ کی پہلی رات بالکل آغاز ہوتا ہے، صفدت الشیاطین، اللہ سبحانہ و تعالی شیاطین کو اور سرکش نافرمان جنوں کو قید کر دیتے ہیں، ان کو محدود کر دیا جاتا ہے، ان کا عام چلن چلاؤ جو ہے اس کو محدود کر دیا جاتا ہے، وہ لوگوں کو بہکانے کے لیے موجود نہیں ہوتے۔ پہلی رمضان کی پہلی رات آئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ اہتمام کر دیتے ہیں، یوں سمجھ لیجئے کہ شیطان کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے جاتے ہیں، اور اس کے ہاتھ پاؤں باندھنے کے بعد اب آپ کو کہا جاتا ہے کہ اپنے اس دشمن کا مقابلہ کرو۔ اب جس دشمن کا مقابلہ انسان کو اس صورت میں کرنا پڑے کہ وہ آزاد ہو، اللہ کی تائید حاصل ہو، سب سے زیادہ قوت رکھنے والے کی تائید حاصل ہو، اور جو اس کا دشمن ہے اس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہو، اس صورت میں بھی انسان مقابلہ نہ جیت سکے، مقابلہ نہ کر سکے، تو کتنا بد نصیب ہوگا، یہ کتنا ہی کمزور ہوگا۔ اس کے ایمان کی حالت کا اندازہ لگائیں، اتنا کمزور ایمان، اس سے زیادہ ایمان کی کمزوری کا اور کیا درجہ ہوگا کہ اللہ کی تائید حاصل، نصرت حاصل، قوت حاصل، اور دشمن قید میں ہے اور پھر بھی یہ کچھ نہیں کر پا رہا، اس کی زیادہ اس کی کیا بدقسمتی ہوگی۔ اسی لیے وہ حدیث مبارکہ یاد کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص تو برباد ہو گیا، اس کی ہلاکت ہو گئی جو رمضان کو پائے اور اللہ کے ہاں اپنی بخشش کا سامان پیدا نہ کر سکے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ایسا ماحول اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں
ایک ایسا اہتمام اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا کرتے ہیں کہ اس کے بعد بھی انسان اگر کامیاب نہ ہو سکے تو پھر اس انسان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے سخت وعید اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے عذاب کے علاوہ اور کیا رہ جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ، اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور اس کا کوئی بھی دروازہ کھلا نہیں رہتا. اللہ اکبر. یہ دیکھ لیں جسے ہم کہتے ہیں نا انیبلنگ انوائرمنٹ، ایک ایسا ماحول جو انسان کے لیے بڑا ہی مفید ہو. اس سے زیادہ اور کیا ہوگا؟ دشمن قید، شیطان قید، سرکش جن قید، جہنم کے دروازے بند، کوئی ایک دروازہ بھی نہیں کھلا ہوا. اور پھر آگے کیا ہے؟ وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ، اور جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے. اور یہ کھولنے کی کیفیت ایسی شاندار ہے، کوئی ایک دروازہ بھی جنت کا بند نہیں رہتا، سب کھول دیے جاتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میرے اور آپ کے لیے اللہ یہ کس کے لیے اہتمام فرما رہے ہیں؟ یہ کوئی بہت وی آئی پی شخصیت نہیں آ رہی، یہ اللہ کا کوئی بہت خاص ولی نہیں آ رہا جس نے ساری زندگی اللہ کی نافرمانی نہ کی ہو اور وہ اللہ کے حضور پیش ہو رہا ہے اور اس کے لیے یہ اہتمام ہو رہا ہے. نہیں، یہ ہمارے جیسے معصیتوں کے مارے، گناہوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے اللہ کے سرکش اور نافرمان جگہ جگہ چھپ کر خلوت میں جلوت میں اللہ کی نافرمانی کرنے والے لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے صدا پیغام، جہنم بند، جنت کھول دی گئی اور سارے ہی دروازے کھول دیے گئے، کچھ اللہ نے نہیں رکھا، سب دروازے کھول دیے گئے. اور اس کے بعد پھر ایک آواز آتی ہے وَيُنَادِي مُنَادٍ كُلَّ لَيْلٍ، اور ہر رات، رمضان المبارک کی ہر رات کو آواز دینے والا آواز لگاتا ہے. اللہ اکبر. اور یہ آواز سنیں، یا باغی الخیر اقبل. اللہ اکبر. جو عربی تھوڑی سی بھی سمجھتے ہیں نا، ان الفاظ کے اندر جو زور ہے، ان کے اندر جو کیفیت ہے، اس صدا کے اندر، اس کے اندر جو سوز اور گدا موجود ہے، اس کے اندر جو خوبصورتی اور نغمگی موجود ہے، یا باغی الخیر اقبل. اللہ اکبر. اللہ کی طرف سے صدا آتی ہے. جنتوں کے دروازے کھولنے کے بعد، جہنم کو بند کرنے کے بعد، پھر ہر روز رات کو صدا بلند کی جاتی ہے، آواز دی جاتی ہے، دعوت دی جاتی ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے طالب، اے خیر کو ڈھونڈنے والے، اے خیر مانگنے والے، اقبل، آجا، قبول کر، معاملہ کھلا پڑا ہے. اور پھر ساتھ ہی آواز آتی ہے یا باغی الشر اقصر، اور اے شر کے طالب رک جا، ٹھہر جا، غور کر لے کہ تو نے شر کی طرف سے جانا ہے یا خیر کی طرف جانا ہے. اللہ اکبر. پورے رمضان المبارک کے حوالے سے صرف یہ صدا اگر ہمارے کان میں پڑ جائے نا، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں آوازیں دے رہے، اللہ کی طرف سے ہمیں آواز دی جا رہی، ہمیں بلایا جا رہا، دعوت دی جا رہی، سنائی نہیں دیتی. اس لیے کہ یہ آواز اور یہ مناد یہ انسان کو ان کانوں سے نہیں سنائی دینی. یہ کہاں سے سنائی دینی؟ یہ انسان کو اپنے دل کے کانوں سے، یہ انسان کے دل پر جا کر اثر کرنا ہے اس نے. اور جب دل انسان کا اتنا سیاہ ہو جائے، اتنا بیمار ہو جائے کہ وہ اللہ کی طرف سے اس صدا کو سننے کے قابل ہی نہ ہو، تو اس سے زیادہ اور بدنصیبی کیا ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر رات یہ صدا بلند کی جاتی ہے، یہ آواز دی جاتی ہے، اور اللہ کی طرف سے کہا جاتا ہے وَلِلَّهِ عَتَقَاءٌ مِّنَ النَّارِ، اور اللہ کی طرف سے آگ سے چھوٹ اور آزادی کا اہتمام کیا جاتا ہے. یعنی اللہ آگ سے، جہنم سے بچانے کا اعلان کرتے ہیں، آواز بلند کر دیتے ہیں. وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، اور یہ ہر رات، پوری رات رمضان المبارک کے دوران یہ اہتمام کیا جاتا ہے. میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، رمضان المبارک آ رہا ہے. غور کریں، کوشش کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جب پہلی رمضان، کیونکہ حدیث مبارکہ میں آیا نا رمضان کی پہلی رات کو یہ سلسلہ شروع کیا جاتا ہے، یا باغی الشر یا باغی الخیر کی جب صدائیں بلند ہو تو ہمیں سنائی دیں. وہ سافٹ ویئر اپنے اندر انسٹال کر لینا چاہیے ہمیں
وہ اہتمام کر لینا چاہیے کہ جب یہ صدا آئے تو سیدھا ہمارے دل پہ اثر کرے. یہ نہ ہو کہ پورا مہینہ گزر جائے اور ہمارا دل بالکل اس طرح ہو کہ گویا کہ اس نے یہ بات سنی ہی نہیں, یہ صدا سنی ہی نہیں. اور اس صدا کو سننے کے لیے رمضان سے پہلے 2 کام خاص طور پر کرنے کی ضرورت ہے. پہلی چیز, عقیدہ توحید کو جلا بخشے. رمضان کے دوران جو اعمال ہیں نا, جب رمضان شروع ہوگا, روزہ اور قیام اور غریبوں کی مدد اور صدقات و خیرات اور باقی جو اہتمام ہے قرآن کے ساتھ تعلق, وہ تو بعد کی بات ہے. رمضان المبارک سے پہلے بنیادی طور پر 2 کام کرنے والے ہیں. پہلا یہ کہ انسان اپنے عقیدے کے بارے میں اثر نو غور کرے, اور عقیدے میں سب سے ضروری اور بنیادی چیز توحید. اور یہ بات میں کوئی اپنی طرف سے نہیں کر رہا کہ جی یہ اہل الحدیث کا سٹیج ہے, انہیں ہر وقت جو ہے وہ توحید ہی یاد رہتی ہے, توحید کے علاوہ کوئی باتیں بیان نہیں کرتے. یہ ایسی بات نہیں ہے. توحید اللہ کا حق ہے, اولین حق ہے, بنیادی حق ہے, اور یہ اولین چیز ہے جسے بار بار بیان کرنے کی ضرورت ہے. مگر یہاں پر جب میں رمضان کے حوالے سے توحید کی بات کر رہا ہوں, عقیدے کی اصلاح کی بات کر رہا ہوں, تو بنیادی طور پر اس حدیث سے استنباط کر رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بنی الاسلام علی 5. اسلام کی 4-5 بنیادیں, 5 بنیادوں پر اسلام کھڑا ہے. شہادت اللہ الہ الا اللہ, پہلی بنیاد. کیا ہے پہلی بنیاد؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ, اس بات کی شہادت دینا قولاً بھی فعلاً بھی, اللہ الہ الا اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور پیغمبر ہیں. اس کے بعد نماز قائم کرنی ہے, اس کے بعد حج اگر فرض ہو جائے تو وہ کرنا ہے. اور آخری بات جو اس حدیث مبارکہ میں بیان کی گئی وہ کہ جب رمضان آ جائے تو رمضان کے روزے رکھنے. یہ رمضان کے روزے کس بنیاد پر قائم ہیں؟ جس بنیاد پر قائم ہے اولین چیز اس میں عقیدہ توحید, شہادت اللہ الہ الا اللہ. اس لیے رمضان المبارک کی آمد سے پہلے اگر کوئی ملک کا حکمران ہے اسے بھی اپنے عقیدہ توحید کے بارے میں غور کرنا چاہیے کہ اللہ نے اسے حکمرانی عطا کی ہے تو کیا وہ اس عقیدہ توحید کے لوازمات اور ضروریات کو پورے کرتا ہے؟ کیا اس نے اس عقیدہ توحید کو سمجھ کر یہ شعار اور یہ طریقہ اپنا لیا ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا, کسی بین الاقوامی طاقت سے, کسی مقامی طاقت سے, غیر اللہ کے علاوہ کسی سے بھی ڈر کر فیصلے تو نہیں کرتا. شہادت اللہ الہ الا اللہ, حکمرانوں کے لیے بھی توحید کا یہ پیغام ہے. اور اگر کسی کو اللہ نے اداروں اور فوج کا سربراہ بنایا ہے تو ان کو بھی عقیدہ توحید رمضان المبارک کی آمد سے پہلے اپنے سامنے اس کے لوازمات کو رکھ کر, اس کی تعلیمات کو رکھ کر سوچنا پڑے گا کہ کیا میں توحید کے مطابق اور توحید کے تقاضوں کے مطابق اپنے فرائض کو سر انجام دے رہا. اور اگر کسی کو اللہ سبحانہ و تعالی نے تجار میں سے بنایا ہے تو انہیں بھی اپنی تجارت, اپنی بزنس, اپنے کام, اپنے کاروبار کے حوالے سے اس بات کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے توحید کے جو تقاضے مجھ سے رکھے ہیں اس کے مطابق میں اپنی زندگی بسر کر رہا ہوں کہ نہیں. اور اگر کسی نے کسی شخص کو کوئی ملازمت اللہ سبحانہ و تعالی نے عطا کر رکھی ہے, وہ ملازم ہے, کام کرتا ہے, تو اسے بھی اپنے عقیدہ توحید کے حوالے سے اپنے آپ کو کھنگالنے کی ضرورت ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے دفتر کے باسز کو خدا کا نعوذ باللہ من ذالک سٹیٹس دے کر ان سے اس طرح ڈرنا, ان کے غلط احکامات کو بجا لانا اور لوگوں کی زندگیوں کو اجیرن بنانا, یہ عقیدہ توحید کا منافی ہے. غرض یہ کہ معاشرے کے ہر شخص کو, ایک سڑک پر چلتے ہوئے عام شخص سے لے کر ملک کے حکمران تک, ہر شخص کو رمضان المبارک سے پہلے اپنے عقیدہ توحید کے بارے میں اثر نو غور کرنے کی ضرورت ہے. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا موتی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغیب والشہادة هو الرحمن الرحیم هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. یہ اور قرآن مجید کے متعدد دیگر نصوص ان
کو سامنے رکھ کر رمضان المبارک سے پہلے اپنے عقیدے کے بارے میں غور کریں، کیونکہ عقیدہ یاد رکھیں اس پلیٹ اور اس برتن اور اس سانچے کے مانند ہے جس میں انسان اپنے اعمال رکھ کر روز قیامت اللہ کے حضور پیش کرے گا۔ اگر اس برتن اور اس سانچے میں بڑے بڑے سوراخ ہوئے تو یہ سارے اعمال بشمول رمضان المبارک کی نیکیاں اور روزے یہ ان سوراخوں میں سے نکل کر اس برتن کو خالی کر دیں گے، اور روز قیامت جب یہ شخص اللہ کے سامنے پیش ہوگا سوائے شرمندگی، سوائے ناکامی اور تہی دستی کے اس شخص کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا۔ عقیدہ توحید درست ہوگا، انسان کا عقیدہ سالم ہوگا، اس کو سلامتی حاصل ہوگی، تو روز قیامت اپنے اس برتن میں اگر وہ کم اعمال لے کر بھی پیش ہوگا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے سرخرو فرمائیں گے انشاءاللہ۔ یہ تو عقیدہ توحید بڑی ضروری اور بڑی بنیادی بات ہے۔ اور دوسری بات جس کا اہتمام رمضان المبارک سے قبل کرنے کی ضرورت ہے، رمضان المبارک سے پہلے کرنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ انسان اپنے دل کو صاف کرے، ہر قسم کی حسد اور حقد، ہر قسم کی رقابت اور لوگوں کے بارے میں ہر قسم کے منفی جذبے، غصہ، عصبیت، تعصب کو اپنے دل سے صاف کرے، اور اس صاف دل کے ساتھ رمضان المبارک کا آغاز کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نہیں متعدد احادیث اس بات میں موجود ہیں کہ اللہ کی محبت اور اللہ کی مخلوق کی نفرت اور بغض یہ کسی ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ لوگوں کے بارے میں انسان کا منفی رویہ اور منفی جذبات پالنا، لوگوں سے حسد رکھنا، لوگوں سے بلا وجہ مخاصمت کرنا، جہاں صلہ رحمی کے رشتے ہیں وہاں پر انسان کا تعلقات توڑنا، گھر گھر لڑائی اور فساد برپا کرنا، فساد اور لڑائی کو بڑھاوا دینا، کھٹی میٹھی باتیں کر کے، چغلیاں کر کے لوگوں کی زندگیوں کو اجیرت بنانا، ہمہ وقت سازشوں میں مصروف رہنا، اور اس کے بعد رمضان المبارک میں آ کر اللہ کے گھر میں پہلی صف میں کھڑے ہو کر قیام اللیل کیا، کچھ فائدہ نہیں۔ سب سے پہلے اپنے دلوں کو صاف کریں۔ مجھ سمیت ہر شخص کو اس بات کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم انسان ہیں، ہم سے لغزشیں ہو جاتی ہیں، بشری تقاضوں کے مطابق لوگوں سے محبت بھی ہو جاتی ہے، نفرت بھی ہو جاتی ہے۔ لوگوں کی نعمتیں دیکھ کر بسا اوقات انسان نہ جانتے ہوئے بھی حسد کا شکار ہو جاتا ہے۔ عزیز اقربا رشتہ داروں سے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ الجھ کر یا ان کی واقعی زیادتی پر مبنی باتوں کی وجہ سے ان سے ناراض ہو جاتا ہے۔ رمضان المبارک کا آغاز کرنے سے پہلے یک طرفہ دل طور پر اپنے دل کو صاف کر لیجیے، یک طرفہ طور پر، اس لیے کہ اگر پنچایتیں شروع کی گئی، بیٹھ کر سالسیاں کی گئی اور اس بات کا تعین کرنے میں لگ گئے کہ کون ٹھیک تھا اور کون غلط، تو روز قیامت تک یہ معاملہ نہیں نمٹ سکے۔ اللہ کے لیے، صرف اللہ کے لیے اپنے ہر مسلمان بھائی، ہر مسلمان بہن، ہر عزیز، ہر رشتہ دار کو آج تہیہ کر کے اٹھے کہ چند دنوں کے بعد رمضان المبارک ہے، یک طرفہ طور پر یونیلیٹرلی سب کو میں نے معاف کر دیا، جنہوں نے میرے ساتھ کم زیادتی کی، زیادہ زیادتی کی، میں نے معاف کر دیا، اور پھر ساتھ یہ بھی کہ یا اللہ جس طرح میں نے معاف کر دیا اس طرح میرے سے بھی تو زیادتیاں ہوئی ہوں گی نا، تو مجھے بھی معاف کرنا۔ لوگوں کو معاف کرنا سیکھیے، لوگوں کو معاف نہیں کریں گے اور پورے رمضان میں یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے استغفار عطا فرما، یہ کیسی دوغلا پن، یعنی اللہ سے ہم اپنے لیے معافی طلب کریں، اللہ کی مخلوق کو معاف نہ کریں، یہ تو بڑی دوغلی پالیسی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو اپنے لیے مانگ رہے ہیں اسے درجہ اولا میں سب سے پہلے اللہ کی مخلوق کے لیے پیش کریں، لوگوں کو معاف کریں، صلہ رحمی کے رشتوں کو جوڑ دیجئے، جہاں تعلق ٹوٹ گئے وہاں جا کے تعلق کو جوڑ دیں، جب یہ تعلق جوڑ دیں گے اور اس نیکی کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حضور رمضان المبارک میں پیش ہوں گے تو انشاءاللہ پھر اللہ چھوٹے چھوٹے اعمال کو بھی قبول فرمائے گا۔ یہ جو ہمیں رکاوٹیں نظر آتی ہیں، یہ پوری مہینہ بڑی محنت کی، بڑی دعائیں کی، مگر کچھ نظر نہیں آتا، کچھ ہوتا نظر نہیں آتا، یہ بڑا عام شکوہ ہے۔ بھائی کیسے ہوتا نظر آئے؟ جب رکاوٹ ہم گھر کے دروازے پر چھوڑ کے آتے ہیں اور پھر اندر داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو کیسے داخل ہو پائیں؟ اللہ کو منانے کے لیے، اللہ کی مخلوق کے لیے آسانی پیدا کرو۔ اللہ کی مخلوق کو ہم دسترخوانوں پہ کھانے کھلانے کے تیار ہو جاتے ہیں، اللہ کی مخلوق کو زکوٰۃ و صدقات دینے کو تیار ہو جاتے ہیں، مگر اللہ کی مخلوق کے لیے کینہ نہیں صاف کرتے اپنے دل سے۔
حسد اور حقد اور رقابت نہیں ختم کرتا. جو اعزاء و اقارب ہیں ان کے ساتھ اگر کسی شادی بیاہ کسی مسئلے پر کوئی لڑائی پیدا ہو گئی, کوئی نزاع پیدا ہو گیا, اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. وہ معاملہ وہیں پر ہے مگر باقی سارے نیکی کے معاملات کرنا چاہتے ہیں. بھائیو, معاملہ ایسا ہوتا نہیں ہے, یہ آڑ ہے, یہ بہت بڑی آڑ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے مخلوق کے دلوں پہ رہتے, مخلوق کے دلوں کو جیت لے, مخلوق کے دلوں کو اپنے دلوں پہ کے ساتھ وابستہ کریں, آراستہ کریں. نتیجہ یہ نکلے گا کہ انشاءاللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو بھی سنے گا, ہمارے اعمال کو بھی قبول کرے گا. اور جب یہ دو کام کر لیں کہ عقیدہ توحید اور مخلوق کے حوالے سے اپنے دل کو صاف کرنے کے بعد, اس کے بعد انشاءاللہ رمضان المبارک کا آغاز کریں. رمضان المبارک میں روزہ سب سے بڑی عبادت ہے. روزے کے بعد رات کا قیام, قرآن پاک سے تعلق, صدقات و خیرات جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. اور اس حوالے سے آخری بات یہ بھی سن لیجیے کہ ہمارے معاشرے میں اس وقت اور سوسائٹی میں جو معاشی طور پر پریشانی موجود ہے, لوگ مہنگائی کی وجہ سے, باقی معاشی معاملات کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں. یہ نسخہ ہمارے اسلاف نے بار بار بیان کیا, جس کو اللہ نے کم بھی عطا کیا ہے رمضان میں, محض اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنے ہاتھ کو کشادہ کر کے دی. تھوڑا اللہ نے عطا کیا تو بھی کشادہ کر کے, سمجھ نہیں آتا کہ کو تھوڑا ہی کیسے دے دوں کسی کو, پھر بھی دے دے. اللہ کے لیے اپنے ہاتھ, اپنی جیب, اپنے مال کو کشادہ کریں اور پھر دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے برکت عطا فرماتا ہے, کیسے وسعت عطا فرماتا ہے, کیسے فراخی عطا فرماتا ہے. اس پر ایک نہیں متعدد نصوص موجود ہیں, مگر چونکہ وقت نہیں ہے ہمارے پاس تو یہ صرف لوگوں کے تجربات نہیں, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے ہمیں رمضان کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے, استقبال رمضان کے حوالے سے وہ سارے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیے. آپ نے جو کام اپنے صحابہ کو سکھلائے اور بتلائے اور صحابہ نے عمل کے ذریعے اور اسلاف نے عمل کے ذریعے ہم تک پہنچائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, سبحانک, استغفرک و اتوب الیک.